الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق اور عطا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی. جمعہ کا دن ہے، بڑا ہی بابرکت ہے، متبرک ہے، اور اس کی جا بجا حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بڑی فضیلت آئی اور بڑا ثواب ہے اس دن کا. اور اس دن کے اہتمام کا ہمیں چاہیے کہ ہم پوری آب و تاب کے ساتھ پوری توانائی کو صرف کرتے ہوئے اس دن کا استعمال کریں، خوب عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. روایت میں آیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب قاب قوسین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ کوئی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا کرے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. پھر آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد انگلی کا اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ ساعت بہت مختصر ہوتی ہے. انگلی کے اشارے سے یوں فرمایا جیسے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، شاید سرکار نے اسی نوعیت کا فرمایا. انگلی کا اشارہ کہ ساعت بہت مختصر ہوتی ہے، تو یوں فرمایا ہوگا سرکار نے. اور مجمع کو صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ سرکار اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ ساعت تو ہوتی ہے لیکن وہ ساعت بڑی ہی مختصر ہوتی ہے. بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اس مقررہ رزق کے علاوہ ایک رزق فضل کا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، یہ عظیم رزق ہے جس سے سوائے اس شخص کے جو جمعرات کی شام یا جمعہ کے دن سوال کرے کسی اور کو کچھ نہیں دیا جاتا. جمعہ اور جمعرات یہ دو ایسے دن ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود نوازتا ہے. تو جمعہ کے ساتھ ساتھ جمعرات کا جو دن ہے، یعنی جو شب جو گزر جاتی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت اس میں بیان فرما رہے ہیں. اس طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ کثیر ایک بزرگان دین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، کثیر بن عبداللہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے کسی قول کو نقل کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا فرما دیتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سی ساعت ہے، کون سی گھڑی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقامت ساعت کے سے ختم نماز تک، اقامت کھڑی ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک وہ ساعت ہے۔ کثیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جمعہ سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے وہ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ تو اب جمعہ کی نماز سے مراد یہ کہ بندہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو پھر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب جو بیچارہ تاخیر سے آتا ہو تو وہ تو محرومی کا شکار رہے گا۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے شہید کا اجر لکھے گا، اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، اور قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت کر دی جائے گی، محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کو یوں ہی نہ ٹالیں۔ جمعہ کا دن عید اور بقرہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، نیکیوں کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے کار خیر اکٹھا کرنے کی اس میں کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جمعہ کا دن معلوم ہوتا ہے لوگوں کو کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، اس قدر محلوں میں، سڑکوں پر، ہوٹلوں پر، دکوں پر 2 4 3 5 لوگوں کا گروپ بنا بنا کے جو ہے گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اذان ہو جاتی ہے۔ اذان کے بعد جو ہمارے یہاں رائج ہے تقریر بیان ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، تو بیچارے نہانا شروع کرتے ہیں۔ اب نہاتے نہاتے دیر ہو جاتی ہے تو پتہ چلا کہ وہ نماز میں آنے کی تیاری کرتے رہتے ہیں اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو پہلے ہی جمعہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں۔ حدیث پاک میں کتنے لوگ تو قصداً نماز چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ کی کیا عام دنوں کی چھوڑتے ہیں، تو جب عام دنوں کی نماز چھوڑتے رہتے ہیں تو آسانی سے جمعہ بھی چھوٹ جاتی ہے، ان کی آسانی سے جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر فرما دے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مہر لگا دی ان کے دل پر تو پھر وہ غافل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ چاہے جمعہ پڑھیں نہ پڑھیں، پہلی بات تو اس سے توفیق نہیں ملے گی کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اور اگر آ بھی گئے تو حال یہ ہوگا کہ لاپرواہی غفلت میں آئیں گے اور یوں ہی پڑھ کے چلے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ نامہ اعمال میں جو فرشتے جمعہ پڑھنے والوں کی جو فہرست تیار ہوتی ہے اس فہرست میں ان کا نام ہی نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے آئے اختتام نماز کے اختتام خطبہ میں آئے، اور یا تو پھر نماز جب شروع ہو رہی تھی تب آئے، یا نماز کے اختتام پہ ہی آئے، نماز پڑھی جیسے تیسے پڑھ لی اور پڑھ کے پھر چلے گئے، تو پتہ چلا کہ وہ حاضرین میں ان کا نام ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ انہوں نے محنت کی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کا غسل، جمعہ کے دن غسل کرنا، نہانا، بالوں کو جڑوں سے خطائیں، انسان کی جو گناہ ہے وہ کھینچ لیا کرتا ہے۔ بال کی جڑ سے انسان نہاتا ہے، اور اس لیے نہاتا ہے کہ میں جمعہ کے دن نہا رہا ہوں تاکہ سنت ادا ہو جائے، میری ثواب ملے جمعہ کے دن نہانا۔ وہ جو ہی جو ہے اپنے بدن پر پانی ڈالتا ہے، نہاتا ہے،
انسان کے جسم میں جو بال ہیں یا سر میں جو بال ہیں، بال کے جڑ سے یہ بولتے ہیں جو گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام گناہ جو ہے وہ نہانے غسل کرنے کی وجہ سے تمام گناہیں جو ہے اس کے جھڑ جایا کرتے ہیں، تمام گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں اور تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام خطبے کو نکلتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، خطبے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے دفتر لپیٹ لیتے ہیں جو فہرست ہوتی ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ تو جو شخص امام کے نکلنے کے بعد آئے تو اس کا جمعہ نہیں ہوا، اس طریقے سے اگر کسی نے کہہ دیا کسی سے، تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ تو ہوا لیکن وہ دفتر میں نہیں لکھا گیا۔ کسی نے کسی سے کہا کہ یا یہ صحابی رسول سے روایت ہے کہ ان سے کسی کی گفتگو چل رہی تھی اور جمعہ کا ذکر چل رہا تھا، جمعہ کا ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو ہے امام خطبے کے لیے ممبر کا رخ کرے بیٹھے، نامہ اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے۔ جو ہی یہ بات ہوئی تو اب جو ہے ان سے کسی نے کہا کہ جو شخص امام کے نکلنے کے بعد آئے تو اس کا جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا جمعہ تو ہوا لیکن اس کا جمعہ پڑھنا جو ہے وہ دفتر میں لکھا نہیں گیا، مطلب یہ کہ وہ جمعہ ہی نہیں پڑھا۔ اللہ کے بارگاہ میں وہ دفتر نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے کہ پروردگار یہ دیکھ تیرے بندے انہوں نے جمعہ ادا کی، انہوں نے فلاں کام کیا، انہوں نے نیکیاں کی، تو ظاہر سی بات ہے نیکی کرنے والوں میں اگر نام ہی نہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس سے یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ کام ہی نہیں کیا، تبھی تو اس کا نام نہیں آیا۔ تو اس طریقے سے وہ شخص بڑے ہی محرومی کا شکار رہے گا اور اس طریقے سے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جمعہ کے دن کا اہتمام کریں۔ ایک روایت ایسی ہی ہے، عموماً ہم دوران تقریر کبھی کبھی تقریر سرس کے اوپر سے گزرتی ہے یا پھر ہماری توجہ نہیں ہوتی تو عموماً جو نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں ان کو بڑی نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، کبھی لوگ جھپکیاں لیتے ہیں بیٹھ کر، آنکھ پر کسی کا کنٹرول نہیں، نیند آنے لگتی ہے، سستی ہونے لگتی ہے۔ پوری توجہ ہو تو نیند نہیں آئے گی، لیکن توجہ نہ ہو یا توجہ اور اس کے درمیان ہو، توجہ بھی ہو ہلکی پھلکی اور پھر نیند کا غلبہ بھی ہو تو حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کا نیند ان کو آتی ہے، نیند کا خمار ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مسجد میں جمعہ کے دن اونگ آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ تبدیل کر دے، اس کو چاہیے کہ جو ہی کھڑا ہوگا جگہ تبدیل کر دے گا تو خود بخود نیند ختم ہو جائے گی۔ لیکن لوگ ایک ہی جگہ پڑے جو ہے وہ جھپکی پہ جھپکی لیتے رہتے ہیں، اس طریقے سے جمعہ بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کہ باوضو بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، بہت سارے لوگ بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ تو ایسا دیکھا گیا بڑی محنت مشقت کرتے ہیں ماشاءاللہ، کسی کی محنت مشقت میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹھے ہیں بے اختیار، یوں سویا ایسا سویا کہ پھر وہ خطرناک، کتنے لوگ ہاتھ پاؤں کا سب سہارا لے لیتے ہیں، کتنے ٹیک کا سہارا لیتے ہیں، دیوار کا سہارا لیتے ہیں، ٹیک لگا لیتے ہیں۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بے خبری کے عالم میں وضو بھی جاتا رہتا ہے، پھر وہ نماز اس طریقے سے پڑھ لیے اور پھر مسجد سے چلے گئے۔ تو سب سے اچھا فارمولہ، سب سے اچھا نسخہ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ جس شخص کو ایسی نیند آ رہی ہو اور جھونکے لیتا ہو، آنکھیں بند ہوتی ہو، تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے یا پھر اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جائے۔
تو وہ سستی آنا بند ہو جائے گی، نیند آنا۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور جمعہ کے دن کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ملک میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، کسی سے کوئی ہماری عبادت گاہوں کے حوالے سے 6 دسمبر کو میں نے بابری مسجد کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، آپ نے بھی سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ بابری مسجد کے ساتھ ساتھ ہماری کئی مساجد اس وقت غیروں کے زد میں ہیں، نرغے میں ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا بڑا قصور ہے۔ جنگلوں کی مسجد یا ویرانیوں کی وہ مسجد جو آباد نہیں ہے، اس کو آباد کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری آبادیوں میں جو مسجد ہے وہ خالی ہے، ہماری آبادیوں میں جو مسجد ہے وہ خالی ہے، نمازیوں سے بالکل خالی ہے۔ مسجد ماتم گناہ ہے کہ کوئی نمازی آ جائے تو نماز پڑھا جائے۔ بہت ساری مساجد کا یہی حال ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ فرصت ملے گی تو پھر جمعہ پڑھیں گے، فرصت ملے گی تو بقرعید میں نظر آئیں گے، نہیں کوئی خاص موقع آ گیا تو اتنی جم کے دعا مانگے گے، سال بھر کی نماز کی فرصت، سال بھر کی نماز کی فرصت، پھر کیا آنا ہے مسجد۔ اور یہی سب موقع دیکھ کر غیروں نے مسلمانوں پر شوشہ چھوڑا، مسلمانوں کی مسجد کو ٹارگٹ کیا، ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے انہوں نے قانونی طور پر جو گرفت میں آتا ہے کہ ہماری ان کی ہر مسجدوں کے نیچے یا فلاں فلاں مسجد کے نیچے جن جن مساجد کا انہوں نے نام لیا، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو انہوں نے اپنے خداؤں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ خدائی میں خدا نظر آ رہا ان کو۔ اب اس کے ذریعے سے وہ بہت سارے ملک کے کئی سارے خطوں کا سکون، مسلمانوں کا چین و سکون غارت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، ورشپ ایکٹ، یعنی عبادت گاہ کے تعلق سے کچھ قانون ہمارے ملک میں بنائے گئے۔ 1991 اس قانون کے تحت ایسا ہے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہو رہا تھا 15 اگست کو 1947، تو اس وقت یہ قانون بنا تھا کہ جس کی جو بھی عبادت گاہیں ہیں وہ عبادت گاہ جیسے کی جیسی ہے ویسے ہی رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس پر اتفاق تھا، سب قانون داؤں کا اتفاق تھا، تمام جتنے بڑے بڑے ہمارے ملک کے عہدیداران تھے سب کا اتفاق تھا کہ کسی کو کوئی اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، نہ کوئی تنقید ہے، کوئی معاملہ ہے، جس کا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ صرف ایک بابری مسجد کا مسئلہ تھا، اس کے تعلق سے اس وقت کورٹ میں معاملات چل رہے تھے، لیکن اب انہوں نے وہ حرکتیں شروع کر دی کہ فلاں مسجد میں کچھ نظر آ گیا، فلاں مسجد میں کچھ نظر آ گیا، یہ شروع کر دیا، وہ شروع کر دیا۔ اس طریقے سے بہت سارے معاملات ہوئے، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانیں گئی، کتنی مسجدیں توڑ دی گئیں، کتنا نقصان ہوا۔ اس کے پیچھے ہمارا بھی قصور ہے اور ہم سے زیادہ ان کا قصور ہے۔ ان کے طاقتور ہونے کا ہمیں ذرا بھی خوف نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، اس بات کا ہمیں بڑا صدمہ ہے، بڑی فکر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کئی ساری مساجد کا جب حال برا ہو گیا، معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، بہت سارے ہائی کورٹ نے فیصلے دیے،
اپنے منچاہی بھی دیا، قانون کے لحاظ سے بھی دیا، صحیح دیا غلط دیا وہ جانے. لیکن ہمارے یہاں تو اصول یہی ہے کہ ہم جب کوئی مسجد کا انتخاب کرتے ہیں کہ مسجد بنانا ہے فلاں جگہ، تو پہلے اگر زمین خریدی ہوئی ہے تو اس کے معاہدے ہوتے ہیں بھئی کہ ٹھیک ہے یہ زمین ہے، ہم نے رائے خدا میں وقف کر دی، یا ہم نے خریدی ہے تو ہم نے خرید کر اسے وقف کر دیا. تو کسی کی ذاتی ملکیت مسجد نہیں ہوتی، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی. وہ زمین، وہ جگہ، وہ مسجد، وہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے. اور ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک وہ مسجد ہی مسجد ہے. تو اس پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کوئی مسجد توڑیں، کوئی جگہ کسی کی قبضہ کر لیں، قبضہ کرنے کے بعد پھر اس پر نیا یہ لائیں کہ اب ہم نے قبضہ کر لیا، کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو مسجد بنا دیا. ایسا نہیں کر سکتے. جیسے کہ بعض جگہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، لیکن یہ درست نہیں ہے. تو ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون قاعدہ ہے، وقف ہوتا ہے، خریدے جاتے ہیں یا اجازت لی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسجدیں بنتی ہیں. تو اس بار ابھی دسمبر کے اسی مہینے میں سپریم کورٹ کا اچھا فیصلہ آیا. اللہ کرے کہ تمام لوگ اسے مانیں اور پھر آئندہ ملک کا سکون و چین برقرار رہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ جو 1991 میں جو قاعدے قانون بنے ہیں اسی قاعدے قانون کو فالو کیا جائے گا، کوئی دوسرا قاعدہ قانون. اور نچلی عدالتوں کو بھی سپریم کورٹ نے، بڑی جو عدالت ہے سپریم کورٹ، اس نے نچلی عدالتوں کو بھی منع کر دیا کہ بھائی اگر مسجد کا کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو آپ اس میں کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے. تو یہ سلسلہ تھوڑا تھم گیا. ہمارے لیے راحت اور چین کا سانس لینے کا موقع ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرتے رہیں. لیکن ہماری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ بہت ساری مساجد تو ہم نے ویران کر دیا، اور دنیا میں نہیں تو ہم آخرت میں رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ وہ زمین پر ہمارے مراکز سجدہ تھے، ہمارا گھر تھا، تم نے آباد کیوں نہیں کیا، ویران کیوں چھوڑ دیا. تو اس کے بارے میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. اس طریقے سے عالمی سطح پر ایک مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا، ملک شام، بڑی تاریخی روایت ہے ملک شام کی، عظیم ملک ہے وہ. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام، اگر شام میں اچھائی اور خیر باقی نہیں رہے گی تو دنیا میں خیر اور اچھائیاں باقی نہیں رہیں گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ہر وقت اللہ کے 40 ایسے ابدال اور کتب ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ملک شام اتنا عظیم ملک ہے. یہ تمام ممالک، یہ وہ ممالک ہیں جس پر غیروں کی نظریں ہیں، بطور خاص یہودیوں کی نظریں ہیں. اسلام مخالف جتنی طاقتیں ہیں تمام کی نظریں ان تمام ممالک پر ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں برباد کر دیا جائے اور قبضہ کر لیا جائے. بار بار ایسا کرتے ہیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں، ایک بار ایسا موقع تھا، سرکار دعا فرما رہے تھے کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما. سرکار دعا فرماتے ہیں. پھر سرکار نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے ملک یمن میں برکت عطا فرما. دعا فرما رہی تھی، درمیان میں کسی نے لقمہ دیا کہ وفی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار کی. پھر دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام، ملک شام میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما.
اس طریقے سے پھر کہنے والے نے کہا کہ فی نجدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ملک ہمارے نجد کے لیے بھی آپ دعا کر دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ سکوت توڑی، سرکار نے خاموشی توڑی اور جواب دیا کہ وہاں پر زلزلے اور فتنے اور فساد ہوں گے۔ تو آج دیکھ رہے ہیں نجد جو ہے سعودی عرب کا آج کا جو ترقی یافتہ شہر ہے ریاض آج کا جو ترقی یافتہ شہر ہے، وہاں کی کیپٹل سٹی ہے، وہاں کی راجدھانی ہے، سعودی عرب کی راجدھانی ہے ریاض، اور ریاض ہی عرب کا نجد کا جو ہے وہ ریاض کا ہی پرانا نام نجد تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاض میں کیا نہیں ہو رہا ہے، ہر خرابیاں وہاں جمع ہو رہی ہیں، ہر برے لوگ وہاں آ رہے ہیں، برائیوں کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ تو سرکار نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی اور آج وہ بہو ثابت ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، وہی ہو رہا ہے۔ تو ملک شام کے حوالے سے کتابوں میں بڑا اس کا ذکر ہے۔ شام نام کیسے پڑا، حضرت وجہ تسمیت ہے، کچھ لوگوں نے کہا، مورخین نے بیان کیا کہ دراصل حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے سام یہاں پر زمین پر پہلے تشریف لائے، اور یہ لفظ سام تھا، عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب سام کی جو سین ہے اس کو شین میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر شام ہو گیا۔ بڑی احادیث کریمہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی شام کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ شام میں بڑے مظالم ہوئے، اور ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ پسند کر لے اسے آزمائش میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اہل شام کو، اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ لوگ اہل شام آخر تک حق پر قائم رہیں گے، اور حق کے سربلندی کے لیے یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، اور انہیں کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ حق پر قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نصرت اور فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہل شام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شام اپنے حاکم وقت سے بڑا پریشان تھا۔ ملک شام رفتہ رفتہ انہوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا، اور حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، کاوش کی، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ شام میں جو ان کا حاکم وقت تھا بشار الاسد، اس کو انہوں نے جو ہے ڈیفیٹ کیا، شکست دی، اور اسے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یہ بیچارے حق کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور وہ یہودی زدہ آدمی تھا، وہ اسلام پسند نہیں کرتا تھا، اسلامیت پسند نہیں کرتا تھا، مسلمان ہونا نام تو تھا لیکن اس میں وہ تمام باتیں نہیں موجود تھی جو ایک سچے مسلمان کے اوصاف میں شامل ہوتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر اہل شام نے اپنے فتح کا جھنڈا دمشق کی جامع مسجد اور اموی مسجد پر اپنے فتح کا جھنڈا لہرایا، اور پھر حاکم وقت کو تبدیل کیا گیا، اور پھر آج جو ہے خوشحالی کا دورہ ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہے جب دیکھ لیتے ہیں کہ برائی عروج پر ہے، تو وہ یا تو برائی کے سدباب کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، ہر تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور یا پھر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اخرجنا، ہمیں نکال، هذه القرية من هذه القرية، اس شہر سے، اس گاؤں سے، الظالم اہلها، جس کے ذمہ داران، جس کے اہل جو ہے ظالم ہیں، اے پروردگار ہمیں اس گاؤں سے، اس قریے سے، اس شہر سے ہمیں نکال دے۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اپنے عمل کے اصلاح کی خاطر وہ حاکم وقت سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ یہ لوگ کیسے ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سربلندی ہو اور ہمیں جو ہے اس شہر سے نکال دے، کہیں اور بسا دے۔
اسی کا ذکر میں نے قرآن پاک کی آیت میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے جس جذبے کے ساتھ ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم سب کو اچھا سچا نیک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن گفتگو جو بھی خطا ہوئے پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا۔